اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم محتشم حاضرین سامعین ناظرین، ہم آپ کے سامنے میثاق مدینہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ دو چیزوں کے درمیان، دو باتوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان یا دو نظریات کے درمیان جب تضاد آ جائے، آپ اگر اسے سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ کلیش کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اگر دو چیزوں کے مابین تضاد آ جائے، وہ تضاد کبھی کبھی جو آنے والی نسل ہے اسے بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ بالکل سیدھا سیدھا یوں کر کے چیز ہو اور بالکل تازہ اور تیار شدہ چیز مل جائے، لیکن تضاد جو ہے وہ دراصل کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ تضاد کا ہونا دراصل یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ پھینک کے رکھ دیں اور کہیں کہ بھئی اس بات میں بھی یہ، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ہم کس کی مانیں؟ میں نے پچھلے جمعہ تھوڑا بیان کیا تو ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اسے تھوڑا بریفلی بیان کریں، تھوڑا مختصر سا لیکن واضح ہو جائے بات۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تینوں یا چاروں افراد جو کہہ رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ بہتر ہیں؟ صرف ان کے پاس قرآن مجید ہے یا حدیث پاک ہے؟ آپ کی بھی رینج میں ہے قرآن مجید بھی اور حدیث پاک۔ آپ چاروں افراد کے، ویسے آپ مثال کے طور پہ پورے قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ ذرا مشکل ہے مطالعہ کرنا، تو کم از کم وہ جو آیات پہ اختلاف ہے ان کو تو خود سٹڈی کر سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی تضاد دراصل نئی نسل کو یا آنے والے بچوں کو دراصل ریسرچ پہ آمادہ کرتی ہے کہ ریسرچ کرنا ہے ہم نے۔ بات آپ یہ دیکھیے نا کہ اسلام میں 90% یا 96% اتفاق ہے، اور اگر کہیں پر اختلاف ہے تو دیکھنا چاہیے کہ اختلاف کیوں ہے۔ اختلاف یا تضاد کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ دن اور رات میں اختلاف ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ پانی اور آگ میں اختلاف ہے، کیا مطلب ہے کہ پھینک دیں، پانی بھی پھینک دیں، آگ بھی پھینک دیں؟ اختلاف یا تضاد جو ہوتا ہے وہ دراصل نئی راہیں کھولتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر فکری اعتبار سے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کسی بھی تضاد کا مطالعہ کیسے کر سکتے ہیں۔ مثال ہے، دو باتیں مختلف ہیں، دو باتوں کو یہ دیکھنے کی بجائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی اختلاف کی روٹ کیا ہے، اختلاف کی وجوہات کیا ہیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ جس طرح دن اور رات الگ الگ ہیں، آپ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں تو ٹینشن نہیں ہے۔ اب آپ چاہیں کہ بھئی یہ رات ہے تو اس میں دن آنا چاہیے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ یہ دن ہے اس میں رات بن جانی چاہیے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی باتوں کو اپنی جگہ پہ رکھیں اور دیکھیں، اس سے آگے بڑھیں۔ اب جہاں تک فکری اختلاف ہوتا ہے یا فقہی اختلاف ہوتا ہے، فکری اختلاف الگ رکھیے، فقہی اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر کوئی اختلاف ہے فقہ کا، دین کی سمجھ کا اختلاف ہے، اب اگر کوئی فقیہ کہتا ہے کہ آپ نے پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور ایک فقیہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پیشانی جتنا سر کا مسح کرنا ہے، یعنی جتنا یہ آپ کا ہاتھ ہے۔ اب
قرآن مجید بھی آپ کے سامنے، حدیث پاک بھی سامنے ہے، آپ کا دل جس مسئلے پر مطمئن ہوتا ہے آپ اسے کر لیجیے۔ یعنی یہ جو فقہی اختلاف ہے یہ دراصل امت کے لیے وسعت کا سبب ہے کہ کون کس حالات میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اب امام شافعی جو ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ کہتے ہوں کہ بھئی آپ یوں بال کو بھی ٹچ کر لیں تو آپ کا مسح ہو گیا، یعنی آپ نے یوں کیا ہے، یوں بال کو ٹچ کر لیا ہے آپ نے تو بس آپ کا مسح ہو گیا۔ اس فرض کو ممکن ہے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہوں کہ پیشانی بھر ہو۔ مختلف فقہا کی مختلف رائے ہے، ممکن ہے کہ کچھ پورے سر کا مسح بتاتے ہوں۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ فقہا کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کیوں کہہ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں پہ شدید گرمی ہو، شدید گرمی والا فقی جو ہے مسح سے یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اسے پورا کرنا چاہیے سر کا۔ ہو سکتا ہے کہ سرد موسموں میں رہنے والا فقی کہے چلیں جی اتنا بھی کر لیں مسح تو کافی ہے، یعنی سر کو بھگوئے نہیں، سر بھیگ گیا تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لقوے کا اٹیک ہو سکتا ہے، تو احتیاط کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک فقی جو اتنا کہہ رہے ہیں کہ ماتھے بھر کا آپ نے کرنا ہے، پیشانی بھر آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے مسح، تو ممکن ہے کہ وہ درمیانی علاقوں میں رہنے والے فقہا ہوں۔ اصل میں دین کی جو فہم کا سفر ہے، جو مختلف آراء ہیں، اب یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ جب فقہی اختلاف ہوتا ہے تو وہ آپ کی اور ہماری وسعت کے لیے ہوتا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ایک فقی یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، تیسرا یہ کہتا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کیوں کہتے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ جس فقی سے آپ کے حالات ملتے ہیں آپ اس فقی کے مطابق بات کو عمل کر لیں۔ اصل میں ہم جب تضادات دیکھتے ہیں مختلف قسم کا، ایک تو ہم اسے اس کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کی بات میں دونوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دو افراد ہوں اور اختلاف نہ ہو، دو بھائیوں میں ہو سکتا ہے، دو بہنوں میں ہو سکتا ہے، دو بیٹیوں میں ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہم نے اس اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم نے اختلاف کرنے والوں سے بدتمیزی کرنی؟ نہیں، ہم نے دونوں کے مقام کو اپنی اپنی جگہ رکھتے ہوئے پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا دونوں میں کوئی شے قدر مشترک بھی بنتی ہے، یعنی کوئی ایسی شے بھی ہے کہ جس پہ دونوں کا اتفاق ہو۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ 100% اختلاف ہو یا 100% تضاد ہو۔ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوتی ہے جہاں پہ دونوں مشترک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں میثاق مدینہ کی بات کر رہا ہوں، تو میثاق مدینہ میں جو دفعات ہیں، پوائنٹس ہیں، شقیں ہیں، اب اگر ہم ان کو دیکھیں تو ایک میں 47 ہیں، یعنی وہ میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ تحقیق کرنے والے جو ہیں، جو مسلمان ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے 53 کہا ہے، اور محققین جو ہیں انہوں نے اسے 64 کہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تضاد ہے، لیکن تضاد پہ ہم اس بات کی وضاحت کے لیے اگلے جمعے ہم بیان کریں گے اس بات کو کہ 47 کیوں کہا گیا یا 53 کیوں کہا گیا، 64 کیوں کہا گیا، اس بات کو میں اگلے جمعے بیان کروں گا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب میثاق مدینہ پہ 47 کہنے والا، 53 کہنے والا یا 64 کہنے والا، تینوں کس بات پہ متفق ہیں؟ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اسے لکھا تھا اور یہود و نصارہ کے ساتھ مل کے لکھا تھا۔ یہ ایک سچا ہے معاہدہ، جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ صحیح ہے، اور جو نسبت رسول اللہ کی طرف کی جا رہی ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اب اس میں 47 کہنے والا بھی متفق ہے، 53 کہنے والا بھی متفق ہے، اور 64 کہنے والا بھی متفق ہے اس بات پہ۔ اس میں اختلاف کیوں ہے یہ آگے میں بیان کروں گا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ نہ دیکھیے کہ اختلاف ہے، یہ دیکھیے کہ کیوں اختلاف ہے۔ جب آپ کیوں کی جانب بڑھیں گے اگلے جمعے ہم وضاحت کریں گے، لیکن یہ سب کے درمیان قدر مشترک کیا ہے؟ سب مانتے ہیں کہ سچی بات ہے، سچا معاہدہ ہے۔
ہم تک جو تحریر پہنچی ہے اس میں کسی نے کوئی ہینگی پھینگی نہیں ماری، یا اس کی تبدیلی کی کوشش نہیں کی، یا اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف غلط ہے، یا اس کی شکوں میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ سب اس بات پہ متفق ہیں، چاہے مسلم ہیں، چاہے غیر مسلم ہیں، چاہے مستشرق ہیں، کوئی بھی اس کے بارے میں بات کرنے والا ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور یہود و نصارہ کی اور انصار صحابہ کی اور مہاجرین کی موجودگی میں یہ معاہدہ لکھا گیا، جس کے دو حصے تھے، ایک حصہ مہاجرین اور انصار سے متعلق تھا، اور ایک حصہ یہود سے اور وہاں کے رہنے والوں سے متعلق تھا۔ تو یہ دو حصے رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے سارے مانتے ہیں، لیکن ان میں جو اختلاف ہے 47 کا، 53 کا، 64 کا اختلاف ہے، لیکن کسی نے بھی اس معاہدے کو یا میثاق مدینہ کو یہ نہیں کہا کہ یہ سارا غلط ہے، یہ نہیں، سارا ٹھیک ہے، لیکن وہ پوائنٹس کا اختلاف کیوں ہوا ہے اسے ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا